بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز علی تاج. آپ ایف ایم گلگت اسٹوڈیو سے پروگرام بولو گلگت بلتستان سن رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے گندم آٹے کی صورتحال پر اور ہم احاطہ کریں گے عوامی جو شکایت ہیں, جو انتظامی مجبوریاں ہیں محکمے کے, اس حوالے سے بھی ہم جو ہے اس پر تفصیلی بات چیت کریں گے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں محمد جعفر صاحب, جو کہ ڈائریکٹر فوڈ ہیں گلگت بلتستان کے. اس سے قبل کی جعفر صاحب مختلف اضلاع میں اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کر چکے ہیں. ان کے پاس وسیع تجربہ ہے اور انتظامی معاملات سے کما حق وہ بہت حد تک جو ہے وہ واقفیت رکھتے ہیں. تو جعفر صاحب, سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں آپ تشریف لے آئے اور ہمارے ناظرین کو جو خوراک ہے اس حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. اسی کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا سوال ہوگا کہ گندم کی صورتحال گلگت بلتستان میں اس وقت کیا ہے, اور کیا کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہے اس طرح کی صورتحال, یا جو پچھلے دنوں ایک خبر چلی تھی کہ سبسڈی کی گندم ختم ہو گئی, کس حد تک حقیقت ہے؟ نہیں, جہاں تک بات سبسڈی کی گندم ختم ہو گئی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی آج ہی فیڈرل گورنمنٹ نے 25,000 میٹرک ٹن کے لیے ریلیز دیا ہے پاسکو کو, اور پاسکو سے ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے. تو بلکہ پچھلے سال تو 15 بلین کی سبسڈی تھی, اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھا کر 20 بلین کی سبسڈی دی ہے. تو اور پچھلے سال ہمیں منتھلی جو کوٹا تھا وہ 1,08,000 وہ بوریاں منتھلی ہمیں ملتے تھے. اس سال جو ہمیں ابھی جو ریلیز آئی ہے اس میں 1,25,000 بوریاں ہیں. تو اس سال تو سبسڈی بڑھایا ہے, تو اس میں یہ بات جہاں تک ہے اس میں حقیقت نہیں ہے. البتہ تھوڑا سا جی گندم کی گندم کا کوئی بحران نہیں ہے, بحران نہیں ہے. عوام کو اپنے شیڈول کے مطابق جی ہاں, البتہ ایک بات یہاں چلی تھی, چونکہ آپ کو پتہ ہے نئے مالی سال میں جولائی میں اس وقت جی بی کا بجٹ بھی ابھی تک آپ کو پتہ ہے اتھینٹیکیٹ نہیں ہوا ہے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ بھی تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے, سمریز آگے جاتی ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو کے آج ہی ریلیز آئی ہے. لیکن لوگوں نے ایسا تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی بی میں اسٹاک کی کمی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے اس طرح کے حالات کو میٹ کرنے کے لیے آلریڈی ہمارے پاس 1,10,000 کا اسٹاک, ریزرو اسٹاک ہمارے پاس ہوتا ہے, ہمیشہ کسی بھی صورتحال کو میٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے ہم نے گندم کی ڈیجیٹائزیشن کی چیف سیکرٹری صاحب کو سی ایم صاحب کے حکم سے. تو اس ڈیجیٹائزیشن کے بعد پھر ہم نے نادرا ویریفیکیشن کرایا. کرانے کے بعد بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کٹ گئے تھے, جو فیک انٹریز تھی. اس سے ہم نے کوئی 70,000 بوریاں ہم نے پچھلے سال کی بچائی تھی. تو اس وجہ سے ہمیں کوئی ایشو نہیں آیا. بے شک ریلیز آج آیا ہے, لیکن ہم نے تقسیم کر کے لوگوں کو جو اسٹاک ہمارے پاس اویلیبل تھا اس سے, اور جو فیڈرل اسلام آباد میں ہمارے پاس جو 70,000 بوریوں کا اسٹاک تھا وہ ہم نے ڈسپیچ کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے. اس مہینے کا ہم نے پورا کوٹا پہنچایا ہے. یہ ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے آپ نے بتایا 70,000 گندم کی بوریوں کی جو ہے بچت ہو گئی, تو قومی خزانے کو مجموعی طور پر کتنا جو ہے رقم کی بچت ہو گئی؟ اس وقت ہمیں جو ہماری کاسٹ ہے, جو امپورٹڈ ویٹ ہے 25% ہم امپورٹڈ ویٹ دیتے ہیں, جس کی کاسٹ ہمیں تقریباً ایک بوری کا کوئی 18,000 روپے پڑتا ہے. اور جو انڈیجنس ویٹ جو ہم لاتے ہیں اس کی کاسٹ تقریباً 9,000 پر 100 kg ہے. تو اس حساب سے آپ 70,000 بوریوں کا کریں گے تو یہ اچھا خاصا اماؤنٹ بنتا ہے جو سیونگ دی ہے ہم نے گورنمنٹ کو. یہ جو سبسڈی کی گندم مل رہی ہے, کیا اس میں حقدار صرف جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ جو کاروبار کرنے کے سلسلے میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں, کیا وہ بھی حق رکھتے ہیں اس پہ؟ جو ہماری جو سروے ہو گئی تھی, جو اس کے تحت ٹوٹل شروع میں کوئی 17 لاکھ لوگوں کی انٹری ہو گئی تھی. بعد میں پھر جب نادرا کے ساتھ ہم نے ویریفیکیشن کرایا تو نادرا نے بہت ساری کیٹیگرائزیشن کی, کچھ کو فیک انٹریز کہا, کچھ کو آؤٹ آف جی بی کہا. تو آؤٹ آف جی بی لوگ یہاں پہ کوئی 30 سے 35 ہزار لوگ تھے, تو جن کا ایڈریس یا جن کا آئی ڈی کارڈ نمبر آؤٹ آف جی بی تھا.
تو یہ تھوڑے سے مینیمل تھے. اب آؤٹ آف جی بی, ہاں تو آؤٹ آف جی بی کی بھی پھر آگے ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ پرماننٹ یہاں سیٹلس ہو چکے ہیں, جو کہ ہمارے نیبرنگ کوہستان سے آئے ہیں, یا کہیں اسلام آباد یا پشاور سے یا پنجاب سے یا سندھ سے کہیں سے بھی آ کے پرماننٹ یہاں سیٹل ہیں. ایک یہ کیٹیگری ہے. ایک ٹیمپریری جو بزنس کے لیے یہاں جو لوگ آئے ہیں, ان کی ایک کیٹیگری یہ ہے. کچھ ایسے یہاں جابس کے لیے آتے ہوں گے. اس طرح کیٹیگرائزیشن بہت ہے. تو ہم نے اس پہ ابھی ورکنگ نہیں کی ہے. فی الحال ہماری ورکنگ صرف اور صرف جو فیک انٹریز تھی, تو اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی ہے. جب اس سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر ایک سیکنڈ فیز میں ہم جو آؤٹ آف جی بی لوگ ہیں, ان میں سے کچھ جو پرماننٹ یہاں سیٹل ہیں, ان کے لیے اینو بارار کا بس ایک پالیسی ایک سن ہے. پھر گورنمنٹ سے اجازت لے کر جو تھوڑے لوگ ہیں نا, 30,000 کیا اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کو ہم مزید کیٹیگرائز کریں گے تو 15,000 لوگ جو یہاں پرماننٹ رہائشی ہیں وہ اتنے نکلیں گے. تو 15,000 لوگوں کو دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ پھر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی بات ہے. اچھا, دوسرا ایک مد مور گیائز حکومتی سطح اونو وصولس کی آفیسرانی کا کہ مالدار جگن اینو گانو سبسڈی گون نہ دو کر, تو انے حوالہ جیک پالیسی مشروعیاتی آنے کہ اگر نایتین تو وجہ جگین ایسے یا مستقبل لیو کہ جیک امکانات گانا. ہاں, انے حوالہ نہیں کہ ڈائمنڈ منسٹری آف کشمیر افیئرز میں یعنی اسی پالیسی ڈسکشن یہی میٹنگ تو لائن کے ایک وہ ہائی پاور کمیٹی پرائم منسٹر سے سناؤں, جس میں جی بی کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہے, جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی بھی ہے, جی بی گورنمنٹ کے آفیسرس بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. اس کے اندر بہت سارے یعنی 2-4 اہم یہاں کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک تو یہاں کی پاور سیکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا اس کے اوپر یہاں جو ویٹ سبسڈی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب یہاں ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ اس کو ٹارگیٹڈ کیسے کیا جائے, اور اس کے بعد الٹرنیٹ سبسڈی کے اوپر جو لوگوں کی ڈپینڈنسی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے, مینیمائز کیا جائے. اس کے اوپر بات چل رہی ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ جو یوکرین کے گندم کے حوالے سے کچھ شکایت آ رہی ہیں, جب بھی گندم کے حوالے سے شکایت آتی ہے تو محکمہ کی طرف سے اکثر یہ کہ خاموش کروا دیا جاتا ہے, چونکہ یہ یوکرین کی گندم ہے. تو یہ یوکرین کی جو گندم آ رہی ہے درآمد کیا جاتا ہے, تو یہ بغیر چیک کیے یا کہیں پہ کوئی لیبارٹری کا ایسا نظام ہے جو چیک کر کے پھر اس کے ساتھ خریداری کی جائے, یا پھر یہ مقدار کو دیکھا جاتا ہے اتنے ہماری نیٹ ہے تو لہٰذا اس مقدار میں ہم نے خریدنا ہے, چونکہ صحت کا ایشو ہے. ہاں, اس میں جہاں تک جو یوکرین والی بات ہے امپورٹڈ ویٹ کی, اس میں آپ کو پتہ ہے پاسکو ایک ادارہ ہے جو پرچیز کرتا ہے, کر کے اسٹور کر کے رکھتا ہے, پھر ایمرجنسی بیسس پہ تقسیم کرتا ہے. ایک ادارہ ہے, تو آپ اس کے پاس بلک میں خریدنا ہوتا ہے, خریدتے ہیں تو پھر بعد میں جب ضرورت نیڈ بیسس پہ نہیں آتی ہے تو پھر ان کے پاس اسٹاک ہوتا ہے, یعنی 2-4 سال پرانا اسٹاک بھی ہوتا ہے. تو پھر اسی حساب سے وہ پھر اسٹاکنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پرچیز کیا انہوں نے کوئی 2019 میں کوئی اگر گندم پرچیز کی ہے تو وہ 2019 والا وہ 2025 میں دیں گے. 2020 میں جو انہوں نے پرچیز کیا ہے وہ پھر 26 میں دیں گے. اس طرح کا ان کا ایک سسٹم ہے. تو اس سسٹم کے تحت وہ جو سب سے پہلے گندم لیا ہے وہ اس طرح دیتے ہیں. ابھی جو یہاں ایشو آ رہا ہے تھوڑا سا اس کا کوالٹی کا, اس کے اندر آپ کیونکہ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ہم نے کرایا نہیں, فزیکلی گندم بالکل ٹھیک ہے. گندم اسی گندم کو جب ہم پرائیویٹ جو چکیاں ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے ہم گندم بھی دیتے ہیں, آٹے بھی دیتے ہیں لوگوں کو نا. جہاں سٹی سے وہاں ہم آٹا دیتے ہیں, جو چھوٹے ولیجز سے وہاں ہم گندم دیتے ہیں. تو 25% جو گندم ہے وہ گاؤں میں بھی جاتا ہے, شہروں میں بھی آتا ہے. تو اب گاؤں کے لوگ جو اسی کو جب وہ پیستے ہیں چکیوں میں تو کوئی خاص ان کو فرق نظر نہیں آتا ہے. یہاں ملوں میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے. تو اب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہی یوکرین کی وجہ سے ہی یہ گندم یہ ایسا ہے, اس کو ہم پریزیوم نہیں کر سکتے ہیں. اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی گندم ایسا ہو کہ جو آؤٹ آف یعنی بہت پہلا آیا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ملز ہیں ان کے اندر جو گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے اس کے اندر کوئی فالٹ ہو سکتا ہے. یہ آپشن بھی ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات اس کی ملز کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ابھی ہم WFP کے ساتھ مل کے پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. فوڈ فرٹیفکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. دوسری بات جو گندم کی اسٹاک کی, تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیجنس کو, پہلے آپ کو پتہ ہے تقریباً 50% انڈیجنس آ رہا تھا,
50% امپورٹڈ آ رہا تھا. اور امپورٹڈ گندم ہمارے لیے مہنگا پڑتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اور جو لوکل انڈیجنس گندم ہے وہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ ہمیں سستا بھی پڑتا ہے. تو ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہمیں زیادہ تر امپورٹڈ دیا جائے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے پھر ہماری آدھی ڈیمانڈ مان لی ہے. 75% ہمیں انڈیجنس فیڈ دیتے ہیں اور 25% ہمیں امپورٹڈ دیتے ہیں. تو وہ ہم مکس کر کے چلاتے ہیں. یہ آبزرویشن بھی سامنے آئی ہے کہ ماہرین کی طرف سے کچھ ڈاکٹروں کی طرف سے کہ جو ان کے معدے کے مسائل ہیں وہ گندم میں فنگس سے متاثرہ جو گندم ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کینسر کے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ بھی ناقص گندم کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ تو لیبارٹری تو ایک بہت ٹیسٹ یا اس کے چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ اس پہلو کو ترجیح نمبر لاسٹ میں رکھ دیا گیا ہے. تو کیا گلگت بلتستان میں کوئی لیب نہیں ہے جس کی وجہ سے محکمہ جو ہے اس معاملے میں اصل سر یہ آپ کو پتا ہے نا, یہ گندم کو آپ کس طرح آپ سیمپل کر سکتے ہیں آپ لیب ٹیسٹ میں. فار ایگزامپل ہمارے پاس اس وقت پورے سال میں ہم نے 13 لاکھ بوریاں پچھلے سال لایا, اس سال ہم 15 لاکھ بوریاں لائیں گے. تو 15 لاکھ بوریوں میں سے ممکن ہے 1 لاکھ بوریاں خراب ہوں, باقی وہ اچھی ہوں. اور جو جس بندے نے سیمپل لیا ہے وہ خراب بوری کا لیا ہو. اب جب خراب بوری ہے اسی کا سیمپل جب آپ لیبارٹری بھیجیں گے تو وہ خراب آئے گا. بالکل. اور ایک یعنی آپ جو سیمپلنگ ہوتی ہے نا, ریسرچ سیمپلنگ, اس میں ممکن ہے جو آپ سیمپلنگ کریں گے وہ آپ کو غلط رزلٹ آپ کو دے. اچھا, ممکن ہے یہ ہے کہ جو خراب گندم ہے وہ سیمپل میں نہ آئے, اچھا والا گندم آئے. تو اچھے والا گندم آپ جب اس کو آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو اس کا رزلٹ تو جائے گا, اچھا جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے پھر ہم جنرلائز نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ خراب گندم ہی ہو سکتا ہے. تو اصل میں یہ جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہوتی ہیں مینوفیکچر کمپنیز کے لیے. فار ایگزامپل ایک کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو لیبارٹری ٹیسٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ڈالتی ہے. اس کے بعد جو لیبلنگ ہے اس کی, اس لیبل میں اس نے یہ شو کیا ہے کہ میں فلاں 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 نیوٹرینٹس اس میں ڈال رہی ہوں, یہ واقعی اس نے ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے. یہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کر کے چیک کر سکتی ہے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر فلاں فلاں فائبر ڈال رہے ہیں, کاربن اس کے اندر ہے, اس کے اندر میگنیشیم ہے, اس طرح کا کلیم کرتے ہیں, اندر وہ چیز ہے کہ نہیں ہے. دوسرا, اندر ان کی ہائیجینک کنڈیشن بہتر ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں لیبارٹری دیکھ سکتی ہے, لیکن فوڈ کا جو سیمپل ہے وہ لیبارٹری نہیں کر سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کسی مل سے اگر ہم 10,000 تھیلے نکالتے ہیں تو 10,000 تھیلوں میں سے لیبارٹری تو آپ نے ایک تھیلے سے ہی نکال کے بھیجنے ہیں نا. ایک تھیلے سے آپ نکال کے لیبارٹری بھیجو گے تو ممکن ہے وہ تھیلا وہ خراب گندم کا بنا ہو. یہ جو گندم کی خریداری ہوتی ہے اس میں گلگت بلتستان, یہ تو پاسکو خریدتا ہے, تو پاسکو سے آپ خریدتے ہیں یا پاسکو جب خریدتا ہے تو گلگت بلتستان کے نام پہ تو نہیں خریدا جاتا ہے, وہ تو جنرل پاکستان کی ضرورت کے مطابق خرید کے پھر گلگت بلتستان کو دیتے. تو جب پاسکو سے یہ سودا طے ہوتے ہیں تو اس دوران کوئی ایسا گلگت بلتستان کی جو مجازت یا متعلقہ جو اتھارٹی ہے وہ اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گندم کی کوالٹی چیک کریں پہلے, پھر اس کے بعد خریداری کریں. سر بالکل ایسا ہی ہے, باقاعدہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہے پاسکو کا کہ وہ ہمیں کوالٹی کا گندم دے گا. صرف یہ ہے کہ امپورٹڈ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ انڈیجنس بھی ہوگا. آپ کو پتا ہے انڈیجنس یہاں پاکستان میں اسٹاک لوگوں کے پاس 1 سال کا ہی ہوتا ہے. پاسکو جب لاتا ہے تو پھر اس کو ممکن ہے وہ 2 سال کا پرانا گندم ہو, اس سے زیادہ وہ پرانا نہیں ہو سکتا ہے. جو امپورٹڈ ہوتا ہے وہ بعض اوقات گورنمنٹس خرید کے رکھتی ہیں, آگے کوئی ڈیزاسٹر سچویشن کے لیے رکھتی ہیں. وہ پھر ایسی سچویشن جب نہیں آتی ہے تو پھر وہ وہاں ان کے پاس اسٹاک ہوتا ہے. تو ہم جب لیتے ہیں, ہمارے باقاعدہ ہمارے پاس بندے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں ہمارا ایک آفس ہے اور ہمارے ڈیڈیکیٹڈ بندے ہیں جو پاسکو سینٹرز جاتے ہیں, جا کے ان کی موجودگی میں وہ لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے. ہمارے پاس پچھلے سال ہم نے G2G کے ذریعے ہم نے NLC اور نیٹکو کو کانٹریکٹ دیا تھا. باقاعدہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں, ہمارے نمائندے ہوتے ہیں, اور وہاں فزیکلی وہ دیکھتے ہیں, اپیرنٹلی وہ دیکھتے ہیں گندم کی کوالٹی بہتر ہے تو وہ لوڈنگ کرتے ہیں. یہ نیٹکو G2G کے تحت جو ہے آپ نیٹکو کو تو یہ اس کے ذریعے سپلائی تو دے رہے ہیں گلگت بلتستان کو, لیکن ایک یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ چونکہ یہ نیٹکو کی غلطی ہے, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حالانکہ آپ کی طرف سے بار بار اس کو تنبیہ کی جاتی ہے لیکن وہ اس کو عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں.
وہ جو گندم پنڈی اور اسلام آباد سے گلگت کی طرف لائی جاتی ہے اس میں وہ ڈھانپ کے نہیں لاتے ٹرکوں میں. وہ کھلا ایک گندم ہوتی ہے, اس میں ڈسٹ بھی جاتا ہے, اس میں نمی بھی جاتی ہے, اس میں بارش کے وہ بھی اثرات ہوتے ہیں. جگہ جگہ اب پتہ ہے شاہراہ کارگم پر پانی بھی, وہاں پہ ابشار بھی ہیں. تو اس طرح یہ گندم ڈیمیج ہونے کا یا صحت کے حوالے سے وہ نقصان دہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے. تو نیٹکو پر یہ جو قانون قاعدے ہیں آپ کے, یہ عمل درآمد کرنے میں نگرانی کا عمل ذرا کمزور لگتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ اس پہ یہ مائکرو لیول کی چیزیں ہیں. اس پہ یہ ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن ہے. فار ایگزامپل ایک ڈرائیور صحیح کیئر کر کے لاتا ہے, ایک گاڑی کا ڈرائیور کیئر کر کے نہیں لاتا ہے. تو جنرل ایسا نہیں ہے, جنرل ایسی کوئی خرابی نہیں ہے. باقاعدہ ہمارے بندے مانیٹر کرتے ہیں لوڈ کے دوران, باقاعدہ اس کو کور کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس چھتیال میں ہماری وے برج ہے, وہاں باقاعدہ اس کی کوالٹی کے ساتھ اس کی ہوتی ہے, وزن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر یہاں جس سینٹر میں جاتا ہے وہاں باقاعدہ ڈیجیٹل وے برج ہے, وہاں اس کی اوور آل اپیرنٹ اس کی کوالٹی بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کی وزن بھی کی جاتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ گندم کے اوپر فار ایگزامپل کوئی موئسچر وغیرہ جائے, پانی وغیرہ جائے. آپ دیکھیں اسلام آباد سے منیمم ہمارے 3 دن لگتے ہیں اسلام آباد سے لوڈ کرتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے آگے پنجاب کے دوسرے علاقوں سے, باورپور وغیرہ سے جب ہم اسلام آباد لاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی وہ 1 یا 2 دن لگ جاتے ہیں. 1 یا 2 دن بوری کے اوپر اگر کوئی اوپر سے بارش ہونے کی صورت میں تھوڑا بہت اگر نمی بھی آ جاتی ہے تو وہ پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے گندم وہ سوکھ جاتی ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو ادھر بھی ہے, اس راستے میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ وہ پانی ملے. باقی ڈسٹ تو نہیں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے بیگ کے اندر آ جاتا ہے, تو بیگ میں تو ڈسٹ زیادہ نہیں ہے. ہاں البتہ نمی کوئی پانی مکس ہو سکتا ہے, تو پانی مکس ہو گیا تو بھی پھر وہ یہاں لا کے ہم اس کو سکھاتے ہیں, یہاں رہتا ہے. پھر میل والے خود واش کرتے ہیں, کرنے کے بعد پھر میل والے اس کو سکھا کر پھر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اتنا رسک نہیں ہے. یہ شکایت پبلک کی طرف سے ابھی آ رہی ہے اور فلور مل کی طرف سے بھی آ رہی ہے. پبلک کی شکایت یہ ہے کہ جو فلور مل ان کو آٹا دیتے ہیں, آٹے کے تھیلے, اس میں وزن 3 سے 4 کلو کم کر دیتے ہیں. جبکہ اس حوالے سے کئی پریس کانفرنس میں جب فلور مل والوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک تو وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ابتدا میں پانی کا استعمال ہوتا ہے, بعد میں سوکھ جانے کی وجہ سے آٹے کا وزن کم ہوتا ہے. لیکن اکثر اوقات ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جو بوری ہوتی ہے گندم کی, اس میں بھی ان کو 5 کلو 6 کلو جو ہے گندم کم دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ادھر اس طرح برابر کر کے اپنا نقصان کو جو ہے کور اپ کرتے ہیں. کیا نہیں وہ ایسا نہیں ہے. وہ اس طرح ہے کہ ہم اوور آل کے جی کے حساب سے دیتے ہیں, ہم بھی کے جی کے حساب سے خریدتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس 1000 بوری آتی ہے, بوری کے اعتبار سے نہیں دیتے آپ. 1000 بوری آتی ہے تو باقاعدہ 1000 بوری کے اندر کتنا کے جی ہے وہ مینشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بوری کے اندر 95 کے جی ہے. ادھر لانے کے بعد کیا اس کی لانے کے بعد بھی اس کی وزن ہوتی ہے, اور مل کو ہم کے جی کے حساب سے پے کرتے ہیں. یعنی 100 بوری ہم دیتے ہیں تو 10,000 کے جی نہیں ہے, وہ 9,900 بھی ہو سکتا ہے. کے جی کے حساب سے ہم ان کو دیتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں البتہ ان کی طرف سے اگر خود ہی اگر وہ تھوڑا کم کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فالٹ ہے, تو اس کو اگر ہمیں ہمارے نوٹس میں آیا تو ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. یہ جو ملو سے یہاں گلگت شہر میں اکثر اوقات ہم نے بعض بات دیکھا کہ شاہراہ قراقرم بند ہونے کے باوجود بھی ادھر جو فائن آٹا ہے جس میں تھیلے پہ کے اوپر جو ہے ہزارہ اور مانسرا کے جو ملز ہیں ان کا جو ہے وہ ایڈریس لکھ کے وہ فروخت کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں سے ہم نے معلوم کیا, دکانداروں سے, خصوصاً ان کے پاس جو بڑی بیکری کی دکانیں ہیں وہاں پہ فائن آٹا جو ملتا ہے اس میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقامی مل سے ہی ان کو ملتا ہے آٹا فائن. تو جبکہ یہ ملوں کو اس کی اجازت نہیں ہے, تو پھر یہ مطلب اس کے بیچ میں کوئی لیپس ہے جس کی وجہ سے کچھ بحران بھی ہے, وقتاً فوقتاً جو سر اٹھاتا ہے بحران. تو یہ وجوہات آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ایک کیا نام ہے کمزوری ہے محکمے کی, کہ فلور مل جن کو اجازت نہیں ہے فائن بنانے کی, لیکن وہ فائن بنا کے چھپا کے ایجنٹوں کے ذریعے باہر جو ہے مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہے مستقبل میں کوئی مؤثر کارروائی کرنے کا ارادہ؟ نہیں, یہ جو آپ کی بات ہے یہ ممکن ہے 1 سال پہلے ایسا ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا تھا 1 سال پہلے کہ ہر علاقے کی پاپولیشن کا نہیں پتا تھا. پہلے 98 کے سنسس کے مطابق ایک رینڈم لوگوں کو ملتا تھا.
اس میں ممکن ہے کچھ لوگ اس طرح بچاتے ہوں گے، لیکن اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل سروے ہے. ڈیجیٹل سروے کے مطابق ہر بندے کے انڈیویجول کتنے بندے ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس نادرس ہے. وائی فائی ہر مہینے کے آخر میں نادرس ایک لسٹ آتی ہے، وہ لسٹ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ایڈیز کے ساتھ، اور وہ ایڈیز اسی لسٹ کے مطابق پر اتنا کے جی یعنی پر پرسن 6.72 کے جی کے حساب سے ان کو گندم ملتا ہے. تو اتنے ڈیجیٹل سروے کے بعد کوئی پلفریج کا چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی مل بچا کے فائن بنا سکے. تو یہ والی بات شاید 2-3 سال پہلے ہوتی ہوگی. اس دفعہ اس ٹائم پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو فائن آٹا یہاں آتا ہے وہ پنجاب فیس آتا ہے، یہاں سے بننا ممکن ہی نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ ایسا ہے، کچھ لوگ کچھ علاقوں میں لوگ ہم سے گندم لیتے ہیں، لینے کے بعد وہ خود ہی ملوں کو دیتے ہیں. دینے کے بعد کہتے ہیں مل والوں کو کہ آپ ہمیں 100 کے جی گندم لے لیں اور آپ ہمیں 80 کے جی آپ آٹا بنا کے اچھا دے دیں. پھر وہ تھوڑا بہت وہ بچاتے ہیں، 20 کے جی وہ بچاتے ہیں، بچا کے اس سے وہ فائن بنا سکتے ہیں، جو بھی بنا سکتے ہیں. وہ ان کا اپنا وہ ہے کاروبار ہے. جن کو ہم آفیشل دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، جن ملوں کو ہم سرکاری کوٹا دیتے ہیں، ان ملوں کے اندر ایک تھیلا بھی ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے. وہ سارا کا سارا گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ان کا کام صرف پیسنا ہے، پیس کے پھر آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو جہاں لوگ پرائیویٹ دیتے ہیں وہاں شاید وہ مل والے اپنے لیے کچھ بچاتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو بات چل رہی، کیا یہ ممکن ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو یعنی گم دو کے بجائے 8 کے دیے تو بہتر نہ بے، یا دو کے جو گنجائش نہ چونکہ اگر کہ ملی ہن بڑے اگر ہر منور گم دے تو چنو چنو ملی مانگا ستا یا سنیجن تو بہت جگہ روزگار لئیے بجائے کہ 4 پوش منور روزگار لئیو کہ تو انے سے حوالہ کیا ممکن ہی نہ یا ناممکن تھے سوس انے سے توجہ نہ داسن گندم لینے کے لیے نا آٹے کے بجائے. اب آپ کو پتہ ہے سٹیز کے اندر، بڑے سٹیز کے اندر اس وقت ایک تو یہ لوگ اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکے ہیں نا. اب جتنے میل والے ہیں یہ بھی تو اس گلگت بلتستان کے ہی باشندے ہیں. ان لوگوں نے ایک پریزیوم کیا اتنا سارا سبسڈی کا گندم آتا ہے، ان کو پیسنے کے لیے ضرورت ہے. ان لوگوں نے ملز بنائے، لاکھوں کروڑوں کا انہوں نے انویسٹ کیا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے. ابھی ہم ان سے اٹھا کر ہم ان کو چھوٹے ملوں کو دیں گے. تو اب اس وقت چھوٹی ملیں جہاں بڑی ملیں ہیں وہاں چھوٹی ملیں نہیں ہیں، تو پھر وہاں چھوٹی ملیں ایگزسٹ آپ کو کرنا پڑے گا. پھر ایک بندے کو بے روزگار کرا کے کسی کو روزگار دینا پڑے گا. یہ تھوڑا سا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا. ایک دوسری بات، جو چھوٹی ملیں اور بڑی ملوں میں ایک فرق یہ ہے کہ چھوٹی ملیں جو چھوٹی چکیاں ہوتی ہیں وہ چوکر کے ساتھ مکس، جس طرح دیسی چکیاں ہوتی ہیں چوکر سارا مکس ہوتا ہے، اس کی کوالٹی آپ کو پتہ ہے وہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. یہ جو ملز ہیں، بڑی ملز ہیں، ان کے اندر فائن بنانے کی بھی کوالٹی ہے، ان کے اندر میدا بنانے کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، ان کے اندر جیسا آپ وہ آٹا بنوانا چاہو ایسی ان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. تو آپ کو پتا ہے شہروں کے اندر لوگ بزنس سے ریلیٹڈ یا امپلائڈ ہوتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بوری لے کے جائیں، لے جا کے کسی مل کو وہ چکی کو دے دیں، پھر وہ پسائی کرا کے پھر لائیں. ایسا لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. لوگ جو نا وہ تیار بعض اوقات وہ آتا ہے بجلی کا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے زیادہ ملز ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی 92 ملز اس وقت ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے پورے جی بی میں. اور آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں 50% جو جی بی کا گندم ہے وہ ان ملوں کو جاتا ہے. باقی ریموٹ ایریاز میں ہم آٹا ہی دیتے ہیں. تو ریموٹ ایریاز میں آپ کو پتا ہے چھوٹے گاؤں میں اندر کسی نے اپنی چکی یا پانی والی چکی ہوتی ہے یا پھر وہ مشین والی وہ اپنا بنایا ہوتا ہے، وہ پھر اپنے حساب سے کرتے ہیں. شہر کے اندر پھر بڑی ملوں کو ابھی ہم بے روزگار کر کے چھوٹی چکیاں پھر اسٹیبلش کروانا، یہ ایک تو پریکٹیکلی بھی وہ ممکن ہوگا، ناممکن ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہوگا. پھر اس کا فائدے بھی نہیں ہے. ایک آلریڈی کام اچھا چل رہا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کے پھر ہم ٹھیک ہے. ابھی ہم ملوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی وہ WFP کے ساتھ آج بھی میری میٹنگ ہو گئی تھی، ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے فورٹیفیکیشن کا. باقاعدہ مائکرو نیوٹرینٹس لائیں گے ہم. ہمارے پاس ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے اندر انٹرنیشنل لیول کا، جو کہ گندم کے اندر نہیں ہے. اس وقت پنجاب کے اندر جتنی بھی ملیں ہیں ان میں سے کچھ ملوں کا آٹا مہنگا ہوتا ہے، ان کے اندر وہ فورٹیفائڈ وہ آٹا ملتا ہے. اس کے اندر
کاربن اور بیسک جو ہیومن نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے نیوٹرینٹس آٹے کے ساتھ مکس کرتے ہیں. تو وہ یہاں پہ بھی ہم ابھی کرنے والے ہیں. تو اس کو کرنے سے کیا آٹا پھر آٹے کی قیمت بڑھے گی؟ آٹے کی قیمت بھی اتنی نہیں بڑھے گی، لیکن آٹے کے یہاں آپ کو پتہ ہے جی بھی کے اندر میل نیوٹریشن زیادہ ہے، اسٹینڈنگ زیادہ ہے. یہاں لوگ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ تو بالکل قد کے چھوٹے کمزور ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ بالکل ہی ان کی مینٹل نرشمنٹ بھی کم ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے ساری میل نیوٹریشن. تو میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پھر زیادہ اتنی وہ بھی نہیں ہے، لوگ غریب ہیں. تو غریب لوگ ہیں تو وہ زیادہ مطلب ایسی چیزیں ہیلدی چیزیں کھا بھی نہیں سکتے ہیں. تو جو آٹا زیادہ آپ کو پتہ ہے آٹا زیادہ کھاتے ہیں، تو آٹے کے اندر اگر تھوڑا بہت نیوٹرینٹس ہم ایسے ڈالیں کہ جس سے ان کو پروٹین کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کی فیٹس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو بہتر ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ان کا ملوں کے اندر جو ہوگا وہ فورٹیفائڈ آٹے ملے، اور اس کے بعد کوالٹی کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ گندم کے حوالے سے پچھلے دنوں بجٹ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ فی نفر جو ہے آپ کا پہلے سے جو کوٹا مقرر ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. 9 kg کہیں کہا جا رہا ہے، کہیں پہ 8 kg کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن امپلیمنٹ دونوں نہیں ہو رہے ہیں. تو کب تک یہ امپلیمنٹ ہونے کے امکانات ہیں؟ وہ بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، وہ امپلیمنٹ کرنے والے تھے. آپ کو پتہ ہے اس بجٹ میں ہی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، تو اس فائنینشیل ایئر کے شروع سے ہی کرنا تھا. لیکن ہوا یہ کہ فیڈرل فائنینس سے ریلیز تھوڑی لیٹ ہوئی. آج ان سے ریلیز آئی. آج 1,25,000 بیگس جو ہمیں پچھلے سال ہمیں 1,08,000 مل رہے تھے منتھلی، 1,25,000 ملے. 1,25,000 بیگ ہمیں ایکسپیکٹ ہے کہ ہمیں پورے سال ملتے رہیں گے. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے پچھلے سال ہماری پاپولیشن جو سنسس کے مطابق ہماری 17 لاکھ تھی، 17 لاکھ تھوڑی کچھ سے اوپر تھی. ہم نے ڈیجیٹل سروے کرایا تو اس ڈیجیٹل سروے میں بھی 17 لاکھ سے کوئی 17.5 لاکھ کے آس پاس پاپولیشن بنی تھی. اور اس وقت ہمارے پاس جو کوٹا تھا وہ 1,08,000 بوری پر منتھ تھا. تو 1,08,000 بوریوں کو 17 لاکھ 17.5 لاکھ 17 لاکھ لوگوں میں تقسیم کریں تو ہارڈلی 6.7 ان کو مینیج کیا بڑی مشکل سے. اب ہمارے پاس ڈیجیٹائزیشن کے بعد پاپولیشن اس وقت ہمارے پاس 15 لاکھ پاپولیشن ہے. جو فیک انٹریز تھی وہ فارغ کر کے 15 لاکھ ہو گئے لوگ. ادھر ہمارا کوٹا 1,25,000 ہو گیا. تو ہم آرام سے 8 kg سے اوپر تک پر پرسن ہم انشاءاللہ دیں گے. ابھی ہمیں سی ایس صاحب اور سی ایم صاحب نے ابھی ہمیں حکم دیا کہ یہ آپ اگست کی جو لوکیشن ہے وہ 8 پوائنٹ کے حساب سے کریں. تو جولائی میں ہم نہیں کر سکے، اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ جولائی میں ہمیں فیڈرل ریلیز نہیں آئی تھی. تو ہم نے ان کو اپنے انڈیجنس جو ہمارے پاس اسٹاک تھا اس سے ہم نے میٹ کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کو 6.7 ہی دیا. تو اگست سے انشاءاللہ ہم ایڈ کریں گے. اور ایک اور بات، جب ہم ان کو 8 kg پر پرسن کریں گے تو ہم پھر سیکنڈ ان کو کوالٹی پہ بات کریں گے. اس وقت ہمارے پاس اسٹاک کم تھا تو ہم ان کو 6.7 kg دے رہے تھے، اور مل کو ہم نے بتایا تھا کہ آپ ہمیں 100 kg کے اگینسٹ 95 kg ہمیں آٹا دیں. ابھی ہم ان کو زیادہ دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ 100 kg کے اگینسٹ ہمیں 90 kg دیں. تو وہ 90 kg دے گا اور 10 kg چوکر نکالے گا تو آٹا صاف آئے گا، آٹے کی کوالٹی بہتر ہوگی.